بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 25ویں قسط حاضر ہے۔ تو پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیے کہ میں نے اپنے دل کا خون کر کے اطاعت و فرما برداری کی رسم کو نئی زندگی بخش دی۔ یہ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر عجیب سی ویرانی برسنے لگی۔ امیر سبکتگین بے اختیار آگے بڑھا اور محمود کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، مرحبا فرزند، مرحبا۔ امیر غزنی کے لہجے سے ناقابل بیان خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی اور اہل وفا کا یہی کردار ہوتا ہے۔ محمود نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گیا۔ نگار خانم نظام شاہ کے پاس پہنچی تو ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔ ایک برقع پوش خاتون کو اپنے سامنے دیکھ کر نظام شاہ حیرت زدہ رہ گئے۔ خاتون، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایک درویش بے سر و ساماں ہوں اور میرے پاس اہل ضرورت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ نظام شاہ کا یہی مزاج تھا کہ وہ عام لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی غمزدہ انسان اپنی مصیبتوں کی تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے چلانے لگتا تو نظام شاہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر مسجد کے دروازے پر آ جاتے اور سائل کے حق میں دعائے خیر کر کے واپس چلے جاتے۔ مگر نگار خانم نظام شاہ کی اجازت کے بغیر مسجد میں داخل ہوئی اور بے جھجک انداز میں ان کے روبرو جا کر کھڑی ہو گئی۔ نظام شاہ کو ایک اجنبی خاتون کا یہ انداز بالکل پسند نہ آیا، اس لیے ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ شیخ، یہ میں ہوں، اسد شیرازی کی بدنصیب بیٹی نگار خانم۔ برقع پوش خاتون کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور نظام شاہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ صاحبزادی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نظام شاہ کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ میرا آبائی مکان غزنی کے ایک مالدار شخص سردار تبریز نے خرید لیا اور میں اپنے گھر سے بے دخل کر دی گئی۔ نگار خانم بولی، اب میں کھلے آسمان کے نیچے تنہا کھڑی ہوں۔ مجھے سر چھپانے کے لیے ایک سائبان چاہیے اور اس شہر میں آپ کے سوا میرا کوئی شناسہ نہیں۔ آپ کی عبادت اور ریاضت میں خلل ڈالنے پر میں بہت شرمندہ ہوں، مگر کیا کروں، آپ کو اطلاع دینی بھی ضروری تھا۔ نگار خانم کی جاں گزار رودات سن کر نظام شاہ کے تابناک چہرے پر عزت و کرب کا دھواں پھیلنے لگا۔ ان بے رحم لوگوں نے تیرے سر سے یہ سایہ بھی چھین لیا؟ کہ یہ احمق و نادان اینٹوں اور پتھروں کے اس انبار کو اٹھا کر اپنی قبروں میں لے کے جائیں گے؟ نظام شاہ کے لہجے سے دل کا سوز جھلک رہا تھا۔ تجھے میرے پاس ہی آنا چاہیے تھا، اس شہر میں میرے سوا تجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تو نے اس رشتے کی اہمیت کو پوری سچائی کے ساتھ محسوس کیا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے اپنا کمبل کاندھے پر ڈالا اور نگار خانم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے۔ راستہ چلنے والے لوگوں نے ایک برقع پوش خاتون کو نظام شاہ کے ساتھ جاتے ہوئے بڑی حیرت سے دیکھا، مگر کسی کو کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہو سکی۔ نظام شاہ تیز قدموں سے چلنے کے عادی تھے، مگر نگار خانم کی وجہ سے وہ چلتے چلتے اچانک رک جاتے تھے۔ پھر کئی گلیاں عبور کرنے کے بعد نظام شاہ ایک معمولی سے مکان کے سامنے ٹھہر گئے اور بلند آوازیں پکار کر بولے، احمد سالار۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک 8 سالہ بچہ باہر آیا۔ یہ اسی فوجی کا بچہ تھا جو 4 سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہو چکا تھا اور جس کی ماں کے اصرار پر نظام شاہ نے اس یتیم بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ اپنے استاد کو دیکھ کر احمد سالار مؤدب ہو گیا۔ اپنی ماں سے کہو کہ نظام شاہ آیا ہے۔ احمد سالار کی ماں پہلے ہی نظام شاہ کی آواز سن کر دروازے کے قریب آ چکی تھی۔ بھائی، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ نظام شاہ نگار خانم کو لے کر مکان کے اندر داخل ہوئے۔ احمد سالار کی ماں نے نظام شاہ کے بیٹھنے کے لیے ایک صاف چادر لکڑی کے تخت پر بچھا دی، مگر نظام شاہ نے کھڑے کھڑے کہا، بہن، میں بیٹھوں گا نہیں، اس لڑکی کو تمہارے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ نظام شاہ نے نگار خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ غزنی کے ایک معزز شخص اسد شیرازی کی بیٹی ہے، اس کی سچائی نے اسے گھر سے بے گھر بنا ڈالا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے نگار خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، میری کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، مگر نگار خانم میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا۔
احمد سالار کی ماں نے آگے بڑھ کر نگار خانم کو گلے سے لگا لیا. یہ آپ کی طرح میری بھی بیٹی ہے, میں اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوں. نظام شاہ نے احمد سالار کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ آپ کس کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ احمد سالار کی ماں تڑپ کر بولی, آپ میرے لیے اور میرے بچے کے لیے ساری رات مزدوری کرتے ہیں, اور ابھی اس بیوہ عورت کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ نظام شاہ جھنجلا کر تیز آواز میں بولے, چپ ہو جاؤ, کیوں مجھے رسوا کرتی ہو؟ کوئی کسی کی کفالت نہیں کرتا, اللہ ہی سب سے بڑا سب کا کفیل ہے. یہ کہہ کر نظام شاہ واپس چلے گئے. احمد سالار کی ماں خاموش ہو گئی, مگر نگار خانم نے سب کچھ سمجھ لیا تھا. نظام شاہ کی گوشہ نشین زندگی کا یہ پہلو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. محمود نے ماں باپ کی ضدوں پر اپنی محبت کو تو قربان کر دیا تھا, مگر پھر بھی وہ نگار خانم کے حالات جاننے کے لیے بے چین تھا. آخر کار کئی دن کی دوڑ دھوپ کے بعد محمود کے مخبروں نے اسے خبر دی کہ نگار خانم اپنے مکان سے نکل کر پہلے نظام شاہ کے یہاں پہنچی اور پھر نظام شاہ نے اسے ایک بیوہ کے گھر میں منتقل کر دیا. محمود یہ اطلاع پاتے ہی قصر شاہی سے نکلا اور سابق فوجی کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا, مگر گھر کے قریب پہنچ کر اسے خیال آیا کہ اس طرح نگار خانم سے ملنا مناسب نہیں. یہ سوچ کر وہ نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. نظام شاہ نے حزب معمول کھڑے ہو کر محمود کا استقبال کیا. اب محمود بھی اس راز سے باخبر ہو گیا تھا کہ نظام شاہ کسی کے سامنے اس طرح کھڑے نہیں ہوتے. اس نے پوچھا, شیخ آخر کیا بات ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نظام شاہ مسکرائے, بس جی چاہتا ہے سو کھڑا ہو جاتا ہوں, میرے بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نظام شاہ بولے, اگر آپ اجازت دیں تو میں نگار خانم سے ملنا چاہتا ہوں. محمود نے جھجکتے ہوئے کہا, اب اس سے مل کر کیا کرو گے؟ نظام شاہ نے سرسری انداز میں پوچھا. شیخ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو بہت کوشش کی تھی. یہ کہتے کہتے محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن میں بابا جان اور والدہ محترمہ کے حکم کے سامنے مجبور ہو گیا. انہوں نے مجھ سے اپنے حقوق طلب کیے تھے. تم نے بالکل ٹھیک کیا فرزند. نظام شاہ کے لہجے سے بھی اداسی جھلکنے لگی. بس تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا, اس تحریک کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اب تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ تمہارے سامنے بے شمار مسائل سر اٹھائے کھڑے ہیں. شیخ میں نگار خانم کو پرسکون دیکھنا چاہتا ہوں. محمود نے رقت آمیز لہجے میں کہا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے مالی مسائل کو حل کر دوں. وہ کب تک ایک بیوہ عورت پر بوجھ بنی رہے گی؟ تم اس سے مل سکتے ہو, یقیناً وہ ضرورت مند ہوگی. نظام شاہ نے آہستہ سے کہا اور دوبارہ جا کر اپنے کمبل پر بیٹھ گئے. محمود نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور پھر نظام شاہ کی دعائیں لے کر بیوہ عورت کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا. مرحوم فوجی کی بیوہ نے ولی عہد سلطنت کو اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا ہوا پایا تو وہ کچھ پریشان سی نظر آنے لگی. صاحبزادے آپ یہاں؟ بیوہ بولی, ہاں خاتون, میں نگار خانم سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں. محمود نے نظر جھکائے ہوئے کہا, میں حضرت نظام شاہ کی اجازت سے یہاں آیا ہوں. شیخ کا نام سن کر احمد سالار کی ماں الٹے قدموں واپس چلی گئی اور اس نے نگار خانم کو محمود کی آمد سے مطلع کر دیا. پھر بڑی عجلت میں لکڑی کے تخت پر صاف چادر بچھائی اور محمود کو اندر بلا لیا. صاحبزادے یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آپ ایک غریب بیوہ کے گھر تشریف لائے. ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم ولی عہد سلطنت کی خاطر و مدارت کرنے سے قاصر ہیں. مرحوم کی بیوہ بہت زیادہ شرمسار نظر آ رہی تھی. نہیں خاتون, کسی تکلف کی ضرورت نہیں. محمود نے مکان کے صحن کو عبور کرتے ہوئے کہا, خود میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملنے یہاں آیا ہوں. حضرت نظام شاہ کے حوالے سے میری نظر میں آپ بھی محترم ہیں اور یہ چار دیواری بھی. احمد سالار کی ماں محمود اور نگار خانم کو تنہا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی. محمود نے آہستہ آہستہ نظر اٹھا کر نگار خانم کی طرف دیکھا. وہ محمود کی آمد پر ایک عجیب سی کیفیت سے سرشار تھی. اس کیفیت میں ناقابل بیان خوشی کا احساس بھی شامل تھا اور دبا دبا خوف بھی. پھر کچھ دیر اسی کیف و سکون کے عالم میں گزر گئی. میں بہت شرمندہ ہوں نگار خانم, آخر محمود نے سکون کو توڑتے ہوئے کہا. میں نے سردار تبریز سے تمہارا مکان خریدنے کی بڑی کوشش کی, مگر وہ کسی طور پر آمادہ ہی نہ ہوا.
پھر میں نے چاہا کہ تم اس بے گھری کے عذاب سے بچ جاؤ اور تمہیں قصر شاہی میں قیام کی اجازت مل جائے، مگر امیر غزنی اور میری ماں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ یہ کہتے کہتے محمود کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ نگار خانم نے گھبرا کر جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور محمود کی طرف دیکھا۔ محمود کے چہرے پر عزیت و کرب کے گہرے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نگار خانم نے محمود کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے غبار کو دھونے کی کوشش کی۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ نہیں جانتی نگار خانم کہ مجھ پر کیا گزری ہے اور میں کس طرح مجبور کیا گیا ہوں۔ محمود بولا، میں دنیا کی ہر رسم سے بغاوت کر سکتا ہوں مگر اپنے پیروں میں پڑی ہوئی ماں باپ کے حقوق کی زنجیروں کو نہیں توڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان مجبوریوں نے میری شناخت کو دھندلا دیا ہے، مگر تم اتنا ضرور سمجھ لو کہ وقت کے اس فیصلے میں میری ذاتی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے محمود کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ مجھے آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، نگار خانم بولی۔ محمود نے گھبرا کر نگار خانم کی طرف دیکھا۔ انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے کرتے نگار خانم کے گلابی چہرے پر نیلاہٹ سی شامل ہو چکی تھی۔ میں محبت کی بساط پر شکست کھا چکا ہوں نگار خانم، مگر پھر بھی میری تم سے آخری التجا ہے کہ تم اپنے روشن مستقبل کی طرف دیکھو اور پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ میرا مستقبل آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یک نگار خانم کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی نظر آنے لگی۔ تم کچھ بھی کہو مگر تمہارا مستقبل میرا ہی مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنے پیراہن کی جیب سے اشرفیوں کی بھری تھیلی نکالی اور اسے نگار خانم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میری گزارش ہے کہ تم اسے قبول کر لو۔ یہ کیا ہے؟ نگار خانم کی صاف و شفاف و کشادہ پیشانی پر کئی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ یہ ایک حقیر سی نظر ہے جو تمہارے آڑے وقت میں کام آئے گی۔ محمود بولا، غزنی کے ولی عہد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میں حضرت نظام شاہ کی بیٹی ہوں اور نظام شاہ کسی امیر کی نظر قبول نہیں کرتے۔ نگار خانم کے لہجے میں اس قدر اجنبیت تھی کہ محمود تو حیران رہ گیا۔ میں تم پر کوئی احسان تو نہیں کر رہا، محمود بولا۔ ولی عہد غزنی سے آخری التجا ہے کہ اسی طرح تشریف لا کر میری رسوائی کا سامان فراہم نہ کیا کریں۔ نگار خانم کے لہجے میں وہی سختی تھی جس سے اجنبیت اور بیداری کا اظہار ہوتا تھا۔ محمود نے اپنا بڑھا ہوا ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دیر تک پتھر کے مجسمے کی طرح خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا، میں جا رہا ہوں مگر کاش آپ میری مجبوریوں کو سمجھ سکتی۔ یہ کہہ کر محمود مکان سے نکل کر چلا گیا۔ نگار خانم بہت دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ احمد سالار کی ماں یہ دردناک منظر دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہو سکا تو اس نے آگے بڑھ کر نگار خانم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نگار خانم جبرن مسکرانے لگی۔ نظام شاہ رات کو خاص طور پر نگار خانم سے ملنے آئے اور محمود کے بارے میں پوچھا۔ نگار خانم کچھ دیر تو خاموش بیٹھی رہی، پھر بے اختیار نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی۔ نظام شاہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی، محمود بہت مجبور ہے، شاید تیرے اندازوں سے بھی زیادہ مجبور، اسے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں بابا، نگار بولی۔ پھر جب نگار کے دل کا غبار دھل گیا اور وہ کسی قدر پرسکون نظر آنے لگی تو نظام شاہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، مجھے تیری بے سکون زندگی کا خیال کر کے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ محلوں کی مکین، کنیزوں اور ملازموں کے ہجوم میں رہنے والی پتھروں کے فرش پر پڑی ہے اور سوکھی روٹیاں کھا کھا کر اپنا وقت گزار رہی ہے۔ نہیں بابا، نگار خانم نے بے قرار ہو کر کسی بچے کی مانند نظام شاہ کے زانوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے زندگی پر فخر ہے۔ اٹھو بیٹی، یک نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا۔ نگار خانم نے گھبرا کر نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے نظام شاہ کے جسم کے گرد کوئی فانوس سا جل رہا ہو۔ اب تیرا باپ اتنا مفلس بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کے خالی دامن کو چپ چاپ دیکھتا رہے اور اسے کچھ نہ دے سکے۔ نظام شاہ ایک عجیب سی جذب کے عالم میں بول رہے تھے، اگر دنیا نے تجھ سے دولت چھینی ہے تو آگے بڑھ اور اپنا دامن بھر لے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے دالان کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ نگار خانم نے گھبرا کر دیکھا، پورا دالان سونے کی اشرفیوں، ہیروں اور جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔
یہ کیا ہے بابا؟ فرط حیرت سے نگار خانم کی آنکھیں پھیل گئیں. اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. خلاف معمول نظام شاہ کے لہجے میں ایسی دھمک تھی کہ نگار خانم کو مکان کے در و دیوار کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. اور آج اسی کی قدرت لازوال نے تیرے سامنے دولت کے دریا بہا دیے ہیں. انہیں چھو کر دیکھ، یہ تیری نظروں کا دھوکہ نہیں. نظام شاہ کے جلال روحانی میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا. اگر تجھے سیم و زر کی طلب ہے تو اپنی پیاس بجھا لے. نہیں بابا. نگار خانم ایک بار پھر نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ گئی. اب مجھے کسی شے کی طلب نہیں. بھر لے بیٹی، اپنا خالی دامن بھر لے. کہیں بعد میں تجھے یہ شکایت نہ ہو کہ نظام شاہ کے ساتھ رہ کر بھوکی مر گئی. غزنی کا یہ مرد قلندر آج عجیب رنگ میں نظر آ رہا تھا. آپ دیکھ لیجئے گا بابا، میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤں گی. نگار خانم بولی. پھر کیا چاہتی ہے؟ صاف صاف کہہ دے. نظام شاہ نے بڑی محبت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بس مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے. نگار خانم اچانک رونے لگی. ڈرتی ہوں کہ کہیں میری کوئی لغزش مجھے آپ سے دور نہ کر دے. بیٹی ہے تو میری، بیٹی ہی رہے گی. یک یک نظام شاہ کی آواز سے بھی رقت جھلکنے لگی. درویش کسی سے رشتہ جوڑتا ہے تو پھر توڑتا نہیں. فقیر کے یہاں ایک بار جو آ گیا سو آ گیا. یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر بڑے جاں گزار لہجے میں دعائیں کرنے لگے. اے اللہ، یہ میری بیٹی نگار خانم ہے. اس سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، مگر تیری بندگی کا رشتہ سب رشتوں سے زیادہ معتبر ہے. اسے اپنی پناہ میں رکھ کہ تیری پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں. اسے علم اور صبر دے کہ انسان بہت جاہل، جلد باز اور ناشکرا ہے. اسے چاہے تو مسائل کی دھوپ میں جلا دے، لیکن دوزخ کی آگ سے بچا لے کہ ہم تیرے قہر کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اول و آخر رحمت ہے، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے سے جدا نہ کرنا کہ یہ جدائی انسان کے لیے ہلاکت ابدی ہے. نظام شاہ کی دعا اس قدر اثر انگیز تھی کہ نگار خانم کے ساتھ کمسن بچہ احمد سالار، اس کی ماں بھی بہت دیر تک روتے رہے. پھر نظام شاہ اپنے معمول کے مطابق مزدوری کرنے چلے گئے. وہ رات کے اندھیرے میں غزنی کے تاجروں کا سامان اونٹوں اور گھوڑوں پر لادا کرتے تھے، اور اس کام کی جو اجرت ملتی تھی اسے مرحوم فوجی کی بیوہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا اور اپنے یتیم بچے کے پیٹ پال سکے. اب نگار خانم کی اضافی ذمہ داری بھی شامل ہو چکی تھی، اس لیے وہ سر شام ہی مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے. خدا حافظ.